بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذی ارتضى لعباده الاسلام دینا ورفع قدر من تمسک بآدابه وحافظ على حدوده واشهد ان لا اله الا الله السميع البصير واشهد ان سيدنا مولانا محمد رسول الله البشير والنذير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تحلوا بآداب الدين فكانوا هم الفائزين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين آج کی محفل کو ذہن میں رکھیے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو سامنے رکھیے عالم اسلام جس سکتے ہوئے مصائب و آلام سے گزر رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں نعت پاک کے اشعار ملاحظہ فرمائیے گھور اندھیرا ہر جانب ہے گھور اندھیرا ہر جانب ہے غم کی بدلی چھائی ہے گھور اندھیرا ہر جانب ہے غم کی بدلی چھائی ہے ایسے میں ہم دیوانوں کو آقا کی یاد آئی ہے ایسے میں ہم دیوانوں کو آقا کی یاد آئی ہے جس کی مہک سے دنیا مہکی موسم نے انگڑائی لی جس کی مہک سے دنیا مہکی موسم نے انگڑائی لی اس کی یاد میں اے دیوانوں یہ محفل آرائی ہے اس کی یاد میں اے دیوانوں یہ محفل آرائی ہے میرا آقا رحمتوں والا دیکھنے میں ہے سب سے اعلیٰ میرا آقا رحمتوں والا دیکھنے میں ہے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے مکھڑے کی یہ دنیا شیدائی ہے میرے آقا کے مکھڑے کی یہ دنیا شیدائی ہے ساتھ میں تیرا کیسے چھوڑوں تجھ سے رشتہ کیسے توڑوں ساتھ میں تیرا کیسے چھوڑوں تجھ سے رشتہ کیسے توڑوں تیری نسبت کو پا کر ہی ذات اپنی منوائی ہے بے شک بہت خوبصورت اور ایک سکون کے خاطر یارو در در مارا مارا پھرا ہوں ایک سکون کے خاطر یارو در در مارا مارا پھرا ہوں رکھ دی جبی جب ان کے قدم پہ تب جا کے نیند آئی ہے سبحان اللہ رکھ دی جبی جب ان کے قدم پہ تب جا کے نیند آئی ہے گھور اندھیرا ہر جانب ہے غم کی بدلی چھائی ہے
ایسے میں ہم دیوانوں کو آقا کی یاد آئی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں یہ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ النبی المی والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ النبی المی والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی والے نبی پر، رسول والے رسول پر پورا مجمع باواز بلند درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام مشائخین کرام، علماء ملت اسلامیہ، ائمہ مساجد، خواتین و حضرات، کرناٹک آنے کا بارہا اتفاق ہوا، لیکن بھاگل کوٹ آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق ہے، اور یہ اتفاق بھی ایسا اتفاق ہے جسے میں حسن اتفاق کہوں۔ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا یہ دوسرا سالانہ اجلاس سے مجھے شرکت کی سعادت ہو رہی ہے، اور آج ان بچیوں کو سند سرٹیفکیٹ ملا جنہوں نے قرآن کریم کو الف لام میم الحمدو کے الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک کمپلیٹ کیا، مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بنایا ہے اور جانوروں کو بھی بنایا ہے، دونوں کا کریٹر اللہ ہی ہے، رچائیتا اللہ ہی ہے۔ دونوں کا کریشن، رچنا اسی رب العالمین نے کی، لیکن جانور کو سمجھنا بہت آسان ہے، مشکل ہے انسان کو سمجھنا، اس لیے کہ جانور کے ساتھ جو وشیشتا ہے، جو ایڈجیکٹیو ہے، جو صفت ہے، اسی صفت کے ساتھ رہتا ہے۔ جناب انسان سمجھ ہی میں نہیں آتے، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام میں کچھ، سامنے کچھ، پیٹ پیچھے کچھ، مدرسے میں کچھ، اسکول میں کچھ، میدان میں کچھ، تجارتی دنیا میں کچھ، یہ ایسے کچھ ہیں جو ایک انسان جانور کو تو سمجھ لیتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا انسان۔ یہ ایسا منوشیہ ہے، یہ ایسا انسان ہے۔ جیسے ایک شیر ہے، شیر کو سمجھنا بہت آسان ہے، جسے آپ ٹائیگر کہتے ہیں، چیتا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شیر سامنے آئے آپ سمجھ لیں گے دھاڑنے والی مخلوق ہے، اس میں شجاعت ہے، بہادری ہے۔ اگر وہیں آپ کی ملاقات گیدڑ سے ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ بڑی بزدل مخلوق ہے۔ آپ کی اگر ملاقات لومڑی سے ہو جائے تو آپ کہیں گے بڑی چالاک مخلوق ہے، اور اگر آپ کی ملاقات کسی کتے سے ہو جائے، آج کل کتا بڑا ٹاپک بنا ہوا ہے، آپ سمجھیں گے بڑی وفادار مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے آپ طوطے کو دیکھ لیں، آپ سمجھیں گے یہ بڑی بے وفا مخلوق ہے، اور آپ بچھو کو دیکھیں گے سمجھیں گے یہ ڈنک مارنے والی مخلوق ہے، اور اگر آپ کی سانپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کہیں گے لگتا ہے یہ ڈسنے والی مخلوق ہے۔ دنیا کا ہر شیر بہادر ہوگا، بزدل نہیں ہوگا۔ دنیا کا ہر گیدڑ
بزدل ہوگا، بہادر نہیں ہوگا۔ دنیا کا ہر طوطا بے وفا ہوگا، با وفا نہیں ہوگا۔ ہر سانپ ڈستا ہے، ہر بچھو ڈنک مارتا ہے، وہ ہر گدھا بیوقوف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کا گدھا بیوقوف ہے اور آسٹریلیا امریکہ کا گدھا عقل مند ہے۔ پورے وش، پورے سنسار، پورے جگت جہاں جہاں گدھا ہے، کشمیر کا گدھا ہو یا کنیا کماری کا ہو، گجرات کی وادی کا ہو یا بنگال کی کھاڑی کا ہو یا باگل کوٹ کا ہو، ہر گدھا بیوقوف ہے۔ یعنی اللہ نے جس جانور کو جو صفت دی، بہادری کی دی تو بہادر ہے، وہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ شجاعت دی تو شجاعت کا ہی مظاہرہ کرے گا، وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ جس جانور کو جو صفت دی، اسی صفت کے ساتھ وہ قیامت تک رہے گا۔ جب تک سنسار ہے، جب تک جگت ہے، جب تک یونیورسل ہے، اسی صفت کے ساتھ کرے گا۔ لیکن ذرا آپ اپنے کو دیکھیے، آپ انسان ہیں، آپ بہادر بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، آپ عقل مند بھی ہیں، آپ بیوقوف بھی ہیں، آپ چالاک بھی ہیں اور آپ گدھے بھی ہیں۔ آپ سانپ کی طرح ڈسنا بھی جانتے ہیں اور بچھو کی طرح ڈنک مارنا جانتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ متضاد صفات وشیشتا کے حامل ہیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ جب دونوں چیزیں ہیں، پازیٹو بھی ہے آپ کے اندر کوالٹی اور نگیٹو بھی ہے، آپ سکراتمک وچار دھارا کے بھی ہے، نکراتمک وچار دھارا کے بھی ہے، آپ منفی افکار بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور مثبت بھی رکھتے ہیں۔ اسلام نے چاہا کہ آپ اپنی نکراتمک نگیٹو وچار دھارا کو چھوڑ کر پازیٹو استعمال کریں، اس لیے آپ سے کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسی لیے جانور کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی وشودیالیہ نہیں ہے، کوئی جامعہ نہیں ہے، کوئی کلیہ نہیں ہے۔ کہیں آپ نے سنا ہے کہ بکری کو پڑھانے کے لیے اور گیدڑ کو پڑھانے کے لیے فلاں اسکول ہے؟ اسکول کس کے لیے ہے؟ جامع دارالعلوم رضا مصطفیٰ، یہ انسانوں اور ایمان والوں کے بچوں کے لیے ہے۔ اللہ نے ان مخلوق کو، جسے ہم جانور کہتے ہیں، انہیں چلنے پھرنے کی صلاحیت دی، بولنے کی بھی صلاحیت کی۔ ہر جانور کی بولی الگ الگ ہے، جس کو وہی سمجھ سکتے ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ جانور کو کھانے پینے کی بھی صلاحیت دی، لیکن ایک مائنس پوائنٹ اس کا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ وہ جناب انسان کے پاس عقل ہے، تو لہذا عقل جو ہے صحیح دشا بھی اور غلط دشا بھی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، سارے انسانوں کے پاس عقل ہے، جاہل ہو اس کے پاس بھی عقل ہے، پڑھا لکھا اس کے پاس بھی عقل ہے، پروفیسر کے پاس بھی عقل ہے، مستری کے پاس بھی الگ عقل ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی الگ عقل ہے، پلمبر الیکٹریشین کے پاس بھی عقل سبھی کے پاس ہے۔ اسی طرح اور میں بڑھاؤں، مردوں کے پاس بھی عقل ہے اور عورتوں کے پاس بھی عقل ہے۔ عقل سب کے پاس ہے۔ اس کو اور دوسرے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ آنکھ، ہم جو دیکھ رہے ہیں آنکھ کی روشنی سے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھ کی روشنی سے۔ یہ آئی میں لائٹ ہے، روشنی ہے آنکھوں میں، جس کی بنیاد پہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم دیکھ کے چلتے ہیں۔ لیکن ہمیں کسی ایسے حجرے میں، روم میں
کمرے میں داخل کر دیا جائے جہاں صرف ظلمت ہی ظلمت ہو، جہاں تاریکی ہی تاریکی ہو، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو کیا آپ دیکھ پائیں گے؟ حالانکہ آپ کی آنکھ میں روشنی ہے، لیکن ظلمت اور تاریکی کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو اس روشنی کی رہبری کے لیے، اس روشنی کی، آنکھ کی روشنی کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے آپ چراغ کی روشنی، لائٹ کی روشنی، سورج کی روشنی سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو اندھیرے میں آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بلا تشبیہ و تمثیل عقل سبھی کے پاس ہے۔ اگر آنکھ میں نور ہے تو العلم نور، علم بھی ایک عقل بھی ایک نور ہے، نور ہے، عقل میں بھی روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے۔ جیسے آنکھ کی روشنی کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، آنکھ کی روشنی رہبری کے لیے آپ کو لائٹ کی روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح عقل سب کے پاس ہے، لیکن عقل کی رہبری کے لیے، عقل کی رہنمائی کے لیے، عقل کو صحیح سمت لے جانے کے لیے بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے۔ اس روشنی کا نام ہے علم، ہے ایجوکیشن، ہے شکشا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم حاصل کرنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، ہندی بھاشا میں آوش ہے۔ کس کے لیے؟ ہر مسلم مرد عورت کے لیے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جس سے آپ زمین کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، جس سے آپ بائیو کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، یہ علم اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کی واستوکتا، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت کو وہ سمجھتا ہے۔ باڈی بنایا، باڈی میں لیور ہے، کڈنی ہے، ہارٹ ہے، کیسے فنکشن کرتا ہے، اور اگر ہارٹ اور لیور اور کڈنی اور آنتوں کا سسٹم اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کے ڈسٹربنس کو کیسے ختم کیا جائے، تو آدمی میڈیکل سائنس پڑھتا ہے۔ بلڈنگ کی اسٹرکچر تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے وہ انجینئرنگ کرتا ہے، مشین سمجھنے کے بی ٹیک ایم ٹیک کرتا ہے، اور بھارت کے سنویدھان کو سمجھنا ہوتا ہے تو وکیل بن جاتا ہے۔ تو ایک علم انسانوں کی بنائی ہوئی چیز جسے اللہ نے عقل و شعور جو انسان کو دیا، اس مادھیم سے جو وہ چیز بناتا ہے، اس کی معرفت، اس کی نالج اسے حاصل ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ویسٹرن ایجوکیشن، عصری تعلیم۔ تو ایک علم رچناؤں کی معرفت کراتا ہے، ایک علم کریٹ کی ہوئی چیزوں کی معرفت کراتا ہے، پریچے کراتا ہے، آدمی اس سے انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ لیکن علم دین، علم الہی، علم مصطفیٰ، قرآن و حدیث کا علم خدا کی معرفت کراتا ہے کہ تمہارا کریٹر کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون سا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا ریلیجن کیا ہے، قبر کے حالات بتائے گا، حشر کے حالات بتائے گا، برزخ کے حالات بتائے گا، قیامت کے حالات بتائے گا، جہنم کے حوال بتائے گا، جنت کے، یعنی بندوں کو بندگی کرنے کا سلیقہ سکھائے گا۔ اس علم کا نام ہے علم دین، جس کے لیے ہمارے نبی نے نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، علماء اہل سنت، اسی علم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم والمسلمہ، اور علم کا، علم دین کا سب سے عظیم سرچشمہ وہ ہے قرآن اور دوسرا حدیث، اور اسی سے سب نے ماخذ بنایا، فقہ بنی، علم قائد بنا۔ تو آیا میں پہلا کتاب اللہ
और दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह जिसे हम हदीस कहते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान को समझो, ये भी एक दस्तूर है, कुरान ये भी एक संविधान है, कुरान ये भी एक डिवाइन लॉ है, कुरान ये भी सहीफे हुस्न हिदायत है। ये वो कुरान है जिसकी इनकलाबी तहरीक ने दलील की जोर से दिलों की दुनिया फतेह किया। ये वो कुरान है जिसने फजूल रसूम और रवायात के जाल को पारा पारा किया। ये वो कुरान है जिसने आबा परस्तियों के शहर को बातिल किया। ये वो कुरान है जिसने सोतों को जगाया, गिरतों को उठाया, बुज़दिलों को शुजाअत का आबे हयात पिलाया, फिक्र व अमल की रुकी हुई नदियों को नया बहाव दिया। उस दस्तूर का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान उसका कानून है जिसने सैयारों का निजाम, अफलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले अंधेरे, नबात और जमात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगो जायकों का इख्तलाफ, जमीन की तरबियत, बरगोबार का निजाम, रात को बर्क, बादल को गरज, हवा को फर्राटा, फिजा को सन्नाटा, सुबह को उजाला, चांदनी को झाला, रेशम को झलमलाहट, हवा को सरसराहट, गुलाब को महक और सब्जे को लहक अता किया। उसके कानून का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। लेकिन कुरान कैसा बेमिसाल, लाजवाब, बेनजीर डिवाइन लॉ है, इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊंगा। ये बागलकोट, ये डिस्ट्रिक्ट है। जब डिस्ट्रिक्ट होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगा। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा तो यहां जज भी होंगे, मजिस्ट्रेट भी होंगे और एडवोकेट भी होंगे, लॉयर भी होंगे। मिसाल के तौर पर मैं किसी वकील के ऑफिस में, आप जाइए, मैं गया किसी वकील के ऑफिस में बागलकोट, वकील साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ, इंटर हुआ, वकील साहब बैठे मिले, उनके पीछे बहुत सारी पुस्तक, किताबें, बुक लगी हुई थी। मैंने पूछा, वकील साहब ये क्या है? एडवोकेट साहब ने कहा, ये भारतीय संविधान है। ये क्या है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? कहा हिंदुस्तान का दस्तूर और कानून है। मैंने पूछा, सवाल किया, वकील साहब ये बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दस्तूर हिंद, ये भारत का संविधान, यह भारत का कानून, ये भारत का लॉ, ये इंडियन लॉ किस लिए है? तो कहा ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए है। किस लिए है? कहा मानव जात की जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए है। किस लिए है? कहा इंसानों के मसाइल के इंसदाद व तदारुक के हल और उसके सद्देबाब के लिए है। यह वकील साहब ने जवाब दिया। मैंने वकील साहब से भी तीसरा सवाल किया, यह मानवजात की समस्या के समाधान के लिए है, ये ह्यूमैनिटी के प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए है, ये इंसानियत के मसाइल के इंसदाद व तदारुक के लिए है। वकील साहब ये बताइए, ये आपका कानून क्या मानवजात की जितनी समस्याएं हो सकती हैं क्या उसका समाधान ये दस्तूर कर सकता है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं क्या सारे मसाइल का हल ये कानून कर सकता है? भारत के संविधान में इन मानवता की, मानव की जितनी समस्याएं हैं उसका हल कर सकता है? तो वकील साहब करेंगे कि इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, इसकी कोई हम जमानत नहीं लेते हैं। अगर हिंदुस्तान का मौजूदा कानून सारे मसाइल का हल बनता, हिंदुस्तान का यह कानून अगर इंसानियत के सारे मसाइल के हल और तदारुक का कंप्लीट होता, मुकम्मल होता, तो रोज पार्लियामेंट के अंदर नई नई समस्याओं को लेकर, नए नए प्रॉब्लम को लेकर, नए नए दिक्कतों को लेकर हम बिल पास नहीं करते, हम बिल नहीं पास करते। यह पार्लियामेंट में नए नए बिल पास होने का मतलब, नए नए कानून पास होने का मतलब, गोया ये कानून कंप्लीट नहीं है, ये कानून मुकम्मल नहीं है, ये कानून कंप्लीट नहीं है। फिर मैंने वकील साहब से ये पूछा, वकील साहब ये बताइए, ये आपका दस्तूर, ये आपका कानून, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
کتنے ایئرس تک چلے گا, کتنے زمانے تک چلے گا, کتنے ٹینس تک چلے گا, کتنے سمے تک چلے گا, کتنے زمانے تک چلے گا, 100 سال تک چلے گا کہ 200 سال تک چلے گا کہ 400 سال تک چلے گا کہ 500 سال تک چلے گا. تو وکیل صاحب دیں گے, کہا اس کی بھی ہم گارنٹی نہیں لیتے ہیں, اس کی بھی ہم ضمانت نہیں لیتے ہیں. روز ہمارے قانون میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے, چینجنگ ہوتی رہتی ہے, پریورتن ہوتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. کسی مسئلے کو لے کر ہمارا 90 میں کچھ قانون تھا, 95 میں کچھ قانون ہو گیا, اور 2022 کے اندر پورے قانون کا پوسٹ مارٹم ہو گیا. تو قانون بدلتا رہتا ہے, قانون میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے, قانون میں پریورتن ہوتا رہتا ہے, قانون میں تبدیلی آتی رہتی ہے. میں بھارت کے سمویدھان سے نہیں سوال کرنا چاہتا ہوں, میں فرانس کے قانون سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں جاپان کے کانسٹیٹیوشن سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں بیلجیم کے قانون سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں برٹن قانون سے پوچھنا چاہتا ہوں. اے امریکہ, تو بڑا سپر پاور ہے, تو چودھری بنا ہوا ہے پورے سنسار کا, پوری کائنات کا, سارے ملک کا, تو ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے. اے مجھے بتا, کیا امریکہ تیرے پاس کوئی ایسا قانون ہے جس میں مانو جات کی سمسیا کا سمادھان ہے؟ اے امریکہ تو بتا, کیا تیرے پاس کوئی ایسا دستور ہے جس میں انسانیت کے سارے مسائل کا انسداد و تدارک ہے؟ تو امریکہ کا قانون بھی خاموش ہو جائے گا, فرانس کا قانون بھی خاموش ہو جائے گا, بیلجیم کا قانون بھی چپ ہو جائے گا, امریکہ کا بھی قانون خاموش ہو جائے گا, پاکستان کا قانون بھی خاموش ہو جائے گا, بنگلہ دیش کا بھی قانون خاموش ہو جائے گا. اب میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن تو ہی دستور ہے, اے قرآن تو ہی سمویدھان ہے, اے قرآن تو ہی لا ہے, تو بتا کیا تو بتا جو مانو جات کی جتنی سمسیایں ہیں اس کا سمادھان تیرے پاس ہے. اے قرآن تو بتا انسانیت کے جتنے مسائل ہیں اس کا انسداد و تدارک تیرے پاس ہے. تو قرآن کہے گا, میاں آج کی بات تو چھوڑو, آج کی بات تو چھوڑو, 1400 سال پیشتر سے لے کر قیامت تک جتنے مسائل ہیں اس کا حل میرے پاس ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اشرفی دولہ, اشرفی دولہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, کرو کریا بات, اشرفی دولہ. کریا چھوڑو, کام کی بات کرو, ورنہ کریے کے بعد لگے گا الگ الگ نعرے شروع ہو جائیں گے. کریا کریا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو, محمد عربی کا ذکر ہو. سنیوں کا یہ بڑا دوال ہے. پہلے سرکار کا ذکر کرتے تھے, صحابہ کا, اہل بیت کا, اب ہر آدمی اپنے پیر صاحب کا ذکر شروع کر دیا. اشرفیوں کو دیکھو تو اپنے پیر کا, رضویوں کو دیکھو اپنے پیر کا. بند کرو, سینٹرل آف گریویٹی اپنے نبی کی ذات کو بناؤ, اسی لائن آف ایکشن کو فالو کرو. تم رسم و رواج کی بھول بھلیوں میں پھنس چکے ہو, تم کو رسم و رواج سے فرصت نہیں. آج دوسری جماعتیں اعلیٰ معاشرہ, آئیڈیل سوسائٹی اور ایک پرفیکٹ مین بناتی ہیں. نماز, روزے, زکوٰۃ و حج کی بات ہوتی ہے, ہم لنگر, فاتحہ, محفل سما سے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں. بہت تلخ بات میں کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. پہلے آپ نماز, روزے, زکوٰۃ و حج کی پابندی کیجئے, یہ آپ پہ فرض ہے. اس کے بعد آپ مستحبات پہ آئیے. لیکن آپ پوری طاقت کے ساتھ مستحب عمل تو پوری شدت کے ساتھ کرتے ہیں اور عبادت سے دور ہے. اپنے معاشرے کو سنی معاشرہ بنائیے, کیونکہ ہر جماعت میں اگر کچھ انکمپلیٹ چیز ہے, ناقص چیز ہے تو ہونی چاہیے, لیکن اہل سنت کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کا ہر فرد. اس لیے کہ ساری جماعتوں کے پاس مدرسہ ہے اور مسجد ہے. ساری جماعتوں کے پاس مدرسہ اور مسجد ہے, اور اہل سنت کے پاس مسجد ہے, مدرسہ ہے, خانقاہ ہے, جہاں شریعت کی بھی تعلیم ہوتی ہے, جہاں طریقت کی, معرفت کی, حقیقت کی. جس جماعت کے پاس یہ 3 حصد ہو اور وہ جماعت اگر بے عمل ہو, اس سے بڑے افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. کیا میں عرض کر رہا تھا
قرآن کا اس لیے دعویٰ ہے کہ 1400 سال پیشتر سے لے کر قیامت تک کے جتنے مسائل ہیں اس کا حل میرے پاس ہے، چاہے وہ زراعت سے متعلق ہو، چاہے وہ تجارت سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، چاہے وہ نکاح سے متعلق ہو، چاہے وہ طلاق سے متعلق ہو، چاہے وہ آئلی زندگی سے متعلق ہو، چاہے وہ خارجی زندگی سے متعلق ہو، چاہے معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، اس کا حل میرے پاس ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، ایک قرآن یہ بتا، کیا تجھ کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا تجھ چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیا تجھ میں تبدیلی آئی جا سکتی ہے؟ تو قرآن کہے گا پورے قرآن کی بات تو چھوڑو، سورت کی بات تو چھوڑو، آیت کی بات تو چھوڑو، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کا اس لیے یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مخلوق کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، مخلوق کے بنانے والے خالق کا قانون ہے، کریٹر کا قانون ہے، رزاق کا قانون ہے، مالک کا قانون ہے، رب العالمین کا قانون۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، سبحان اللہ۔ اور وہ قرآن اپنے حبیب کی شان میں یوں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ ترجمہ ذہن میں رکھو باگل کوٹ کے لوگوں، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ یہ کرناٹک ہے، اس لیے پیچھے کا پردہ ناٹک کر رہا ہے۔ خیر یہ کرناٹک میں آیا تو ہبلی اور دھارواڑ اور ڈانڈیلی گیا کارواڑ، وہاں لوگ کہتے ہلو ہلو، اور ایک جگہ گیا ہلو 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 ہلچ ہو گیا۔ یہاں بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولا جاتا ہے۔ چلیے یہ بات میں نے آپ کو ہلو ہلو والی کہی، کیونکہ جب تک آپ ہنسیں گے نہیں تب تک آپ باتوں میں پھنسیں گے نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اس دینے کو سمجھیے، اللہ کے نبی قرآن کی آیت کیا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، اس دینے کو سمجھیے۔ انسانی برادری میں، انسانی سوسائٹی میں لین دین چلتا ہی رہتا ہے، جسے گجراتی زبان میں ویوہار کہتے ہیں۔ اس کو مثال میں سمجھاؤں، جیسے کہ یہ رومال میں مولانا مسرور صاحب کو دے دوں، یہ رومال میں مولانا مسرور صاحب کو دے دوں تو کیا کہا جائے گا؟ قاسم میاں نے مولانا مسرور کو یہ رومال دے دیا۔ اسی دینے کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قاسم میاں نے مولانا مسرور صاحب کو یہ رومال تحفے میں دے دیا، نذرانے میں دے دیا، ہدیہ کر دیا، عطا کر دیا، دے دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اس دینے کو سمجھو، یعنی اس دینے کو میں تحفے سے بھی تعبیر کر سکتا ہوں، نذرانے سے بھی تعبیر کر سکتا ہوں، عطا سے بھی تعبیر کر سکتا ہوں، ہدیے کو بھی تعبیر کر سکتا ہوں۔ لیکن اسی دینے کو جسے میں نے ہدیہ اور نذرانہ گفٹ سے تعبیر کیا، اسی دینے کو میں فقہ کی زبان میں، فقہ کی زبان میں، دارالفتہ کی زبان میں، استفتاء کی زبان میں، مفتی صاحب کی زبان میں کہوں تو یوں کہا جائے گا کہ قاسم میاں نے مولانا مسرور صاحب کو یہ رومال ہبہ کر دیا، یہ رومال ہبہ کر دیا۔ تو اب آیت کا مفاد کیا بنا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر ہبہ کر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر ہبہ کر دیا۔ اور جب کوئی چیز ہبہ کر دی جاتی ہے، جب کوئی چیز نذرانے میں دے
دی جاتی ہے، جب کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے، جب کوئی چیز گفٹ کر دی جاتی ہے، جب کوئی چیز ہدیے میں دے دی جاتی ہے، جب کوئی چیز نذرانے میں دے دی جاتی ہے، جس کو نذرانے میں دی جاتی ہے، جس کو ہبہ کی جاتی ہے، جب اس کے قبضے میں آ جاتا ہے، جب اس کے قبضے میں آ جاتا ہے تو اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے، وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آیت کریمہ کا حاصل مراد کیا ہوا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر کا مالک بنا دیا۔ مثال کے طور پہ یہ رومال میں مولانا مسرور کو دے دوں اور ان کے قبضے میں آ جائے، اب اگر کسی شخص کو اس رومال کی ضرورت ہے، وہ یقیناً مولانا کا محتاج ہوگا، مولانا کے سامنے 10 سوال کرنا ہوگا، مولانا کی چوکھٹ پہ جانا ہوگا، مولانا کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، مولانا کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ اس رومال کے وہ مالک ہو گئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب اگر کسی شخص کو کوثر کے چند قطروں کی ضرورت ہے، آب کوثر کی ضرورت ہے، تو نبی یقیناً وہ نبی کا محتاج ہے، نبی کے سامنے 10 سوال کرنا ہوگا، نبی کی چوکھٹ پہ جانا ہوگا، نبی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، کیونکہ میرا نبی مالک کوثر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک عقیدے کی بات میں آپ کو بتاؤں، بڑے عقیدے کی بات میں سمجھا رہا ہوں، کوثر کا پانی، آب کوثر وہی لوگ پیئیں گے جن کی قسمت میں جنت ہے، وہی لوگ پیئیں گے جن کی قسمت میں جنت ہے، وہی لوگ آپ کو مالک کوثر مان رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد سبحان اللہ سبحان اللہ وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ کس نے بنایا کوثر کا مالک؟ اللہ نے بنایا۔ کس کو بنایا؟ اللہ کے رسول کو، اپنے حبیب کو، مصطفیٰ جان رحمت کو، محمد عربی کو۔ اللہ نے بنایا اپنے حبیب کو۔ جیسے یہ رومال کا مالک کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ کس کو بنایا؟ مولانا مسرور کو۔ نام بھی بڑا پیارا ہے، مسرور۔ یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ ایسا نہ ہو کہ جلسے کے بعد آئے حضرت پورے مجمع میں آپ رومال دینے کی بات کی، آپ مجھے رومال دے دیجئے۔ آپ ایسا مسرور مت بنیے گا، مثال دے رہا ہوں۔ میں نے مولانا کو بنایا تو میرے علم میں یقیناً ہوگا، میری نالج میں ہوگا، میری علم و اطلاع میں ہوگا کہ میں نے بنایا، اور مولانا صاحب کے بھی نالج میں ہوگا، علم و اطلاع میں ہوگا میں بنا۔ بننے والے کو ہی معلوم ہوگا بنانے والے کو، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مولانا کی جماعت دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے سارے اسٹاف کو معلوم ہو، ان کے طلبات کو معلوم ہو، طلباء کو معلوم ہو، یا ان کے فرینڈ سرکل کو معلوم ہو، یا ان کے معتقدین کو معلوم ہو، متوسلین کو معلوم ہو، یا ان کے اہل محلہ کو معلوم ہو، یا ان کے قریہ والوں کو معلوم ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ ان کے اہل قریہ کو معلوم ہو، یا ان کے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو معلوم ہو، یا کرناٹک والوں کو معلوم ہو، ناٹک کر، کوئی ضروری نہیں، لیکن مولانا کے نالج میں ہوگا، مولانا کی علم و اطلاع میں ہوگا، مولانا میں بنا ہوں۔ بننے والے کو معلوم ہوتا ہے، بنانے والے کو معلوم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، تو نبی کے علم میں ہے میں کوثر کا مالک ہوں، نبی کی نالج میں ہے میں کوثر کا مالک ہوں، نبی کی معلومات میں ہے میں کوثر کا مالک ہوں۔ پھر نبی سے کیوں کہا جا رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا؟ لوگوں سے کہنا چاہیے تھا اے لوگو میں اپنے حبیب کو، میں محمد عربی کو، میں مصطفیٰ جان رحمت کو کوثر کا مالک بنا رہا ہوں۔ اب اگر تمہیں کوثر کی ضرورت ہے، آب کوثر کی ضرورت ہے، کوثر کے چند قطروں کی ضرورت ہے، تو حبیب کے پاس چلے جانا، محبوب کے پاس چلے جانا، محمد عربی کے پاس چلے جانا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ نبی کی صفت ہے مالک کوثر ہونا، نبی کا وصف ہے مالک کوثر ہونا، اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ اور صرف اسی آیت مبارکہ میں، صرف اسی آیت کریمہ میں نبی کی صفت اور نبی سے خطاب کیا جاتا تو میں اسے نظر انداز کر سکتا تھا، اوائڈ کر سکتا تھا، چھوڑ سکتا تھا، لیکن جب قرآن کریم کا تم مطالعہ کرو گے، اسٹڈی کرو گے،
ڈیپلی اسٹڈی کرو گے، گہرا مطالعہ کرو گے تو اس نتیجے پہنچو گے جہاں جہاں نبی کی صفات کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی اوصاف کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی خوبیوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی عظمتوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی رفتوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی اوصاف جمیلہ کا ذکر ہے، جہاں جہاں وہاں مخاطب نبی کو بنایا گیا، وہاں مخاطب مصطفیٰ جان رحمت ہوئے، جیسے کہ یاسین والقرآن الحکیم انکا علی المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ رسول ہونا نبی کی صفت ہے اور کلمہ تاکیدی کے ساتھ کہا جا رہا آپ رسولوں میں سے ہیں، نبی کی صفت اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے، نبی کو مخاطب بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراجا منیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو شاہد ہونا بھی نبی کی صفت ہے، مبشر ہونا بھی نبی کی صفت ہے، نذیر ہونا بھی نبی کی صفت ہے، داعی اللہ ہونا بھی نبی کی صفت ہے، سراجا منیر ہونا نبی کی صفت ہے۔ یہ ساری صفات نبی کی، یہ سارے اوصاف نبی کے، اور خطاب بھی نبی سے کیا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو درج و بلند کیا، ہم نے آپ کے ذکر کو درج و بلند کیا، اللہ کے ہم نے آپ کے ذکر کو درج و بلند کیا، بات نبی کی صفت ہے اور نبی کو مخاطب بنایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو سراپا اخلاق بنا کر بھیجا ہے، نبی کی صفت ہے اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، نبی کی صفت ہے اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ پوری آیت مبارکہ نبی کے ذکر میں ہے اور نبی سے خطاب کیا گیا، نبی سے خطاب کیا گیا۔ جہاں جہاں نبی کی عظمت کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی خوبیوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی بلندی کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی افضلیت کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی سپریائٹی کا ذکر ہے، خطاب نبی سے۔ میں آپ کی توجہ ایک خاص پوائنٹ کی طرف، ایک خاص نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، خطاب نبی سے۔ لیکن جب ایمان کی باری آئی، جب اللہ اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کی باری آئی، جب اس صبح و شام عبادت کی باری آئی تو خطاب کا رخ بدل گیا تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کریں، اللہ کی صبح و شام عبادت کریں۔ توجہ چاہتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا، شاہد ہونا، مبشر ہونا، نذیر ہونا، نبی کی صفات، نبی کے اوصاف، خطاب یا ایھا النبی۔ لیکن جب بات ایمان کی آئی، جب بات صبح و شام عبادت کی آئی، خطاب کا رخ بدل گیا، خطاب کا رخ چینج ہو گیا، لوگ ہو گئے۔ یہ تبدیلی خطاب سے، یہ تبدیلی خطاب سے، یہ خطاب کی چینجنگ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ گویا رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب ہم تیری عظمتوں کا ذکر ان بندوں سے نہیں کریں گے، اے رسول ہم تیری رفتوں کا ذکر ہم ان بندوں سے نہیں کریں گے، ہم تیرے اوصاف جمیلہ کا ذکر ان بندوں سے نہیں کریں گے، ہم تیرے خصائص کبریٰ کا ذکر ان بندوں سے نہیں کریں گے۔ یہ بندے جو ہیں عجیب غریب دو دماغ کے واقع ہوئے ہیں، یہ بندے جو ہیں عجیب ذہن و دماغ کے واقع ہوئے ہیں، انہی بندوں سے ہم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ کامیابی پاؤ گے، پڑھو لا الہ الا اللہ کامرانی پاؤ گے، پڑھو لا الہ الا اللہ تم فوز و فلاح تک پہنچو گے۔ بہت سے ایسے بندے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنی احدیت کی بات کی۔ بہت سے ایسے بندے تھے جو انکار کر بیٹھے، ہم نے اپنی سمدیت کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنے لمحِ کی ذکر کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، ہم نے اپنے نراکار ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنے لامحدود ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنے انلمیٹڈ ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، لہذا اے محبوب ہم تیرے اوصاف کا، تیری عظمتوں کا ذکر ان بندوں سے نہیں کریں گے۔ یہ بندے اقرار بھی کرنا جانتے ہیں، یہ بندے انکار بھی کرنا جانتے ہیں، ہم تو اس ذات سے خطاب کریں گے جہاں انکار ممکن ہی نہیں ہے، وہ تیری ذات ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم
سبحان اللہ سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. کس کا مالک بنایا؟ کوثر کا مالک بنایا. ایک بات اور میں سمجھاؤں، بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ذکر بھی اچھا ہو، ذاکر بھی اچھا ہو، لیکن مذکور اچھا نہیں ہوتا. بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں خطاب بھی اچھا ہوتا ہے، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن مخاطب اچھا نہیں ہوتا. جیسے قل یا ایھا الکافرون، خطاب کا نام قرآن ہے، خطاب کا نام اللہ ہے، ذات خدا ہے، اور مخاطب کفار جو اچھے نہیں ہیں. بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ذکر بھی اچھا ہوتا ہے، ذاکر بھی اچھا ہوتا ہے، مذکور بھی اچھا ہوتا ہے. جیسے تبت یدا ابی لہب، ذکر کا نام قرآن ہے، ذاکر کا نام خدا ہے، لیکن مذکور ابو لہب جو اچھا نہیں ہے. لیکن جب بات مصطفیٰ کی عظمتوں کی آئی، جب بات مصطفیٰ کے کمالات کی آئی، جب بات مصطفیٰ کے عظمتوں کی آئی، جب بات مصطفیٰ کی خوبیوں کی آئی، جب بات مصطفیٰ کے اوصاف کی آئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین اہتمام کیا کہ ذکر بھی اچھا ہو، ذاکر بھی اچھا ہو، مذکور بھی اچھا ہو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. خطاب بھی اچھا ہے، خطاب کرنے والا خدا ہے، اور مخاطب محمد عربی ہے. اسی حقیقت کو امام اہل سنت امام محمد رضا نے یوں کہا، فرش والے تیری شوکت کو انہوں کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. کس کا مالک بنایا؟ کوثر کا. کوثر کو سمجھو. آج ہم نے پڑھا ہے مدرسے میں، پڑھا ہے دارالعلوم میں، اور پیا ہے باپ دادا کی خانقاہ میں. ہم مولوی نہیں ہیں، ہم نے علم ظاہر علم باطن دونوں پڑھا ہے. ہم اس گھرانے سے تعلق ہیں کہ انہوں نے ساگر سے کہا، اے ساگر تو پیالے میں آ جا. ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں غوث اعظم سے، جنہوں نے مردے کو قم باذن اللہ مردہ زندہ ہو گیا. ہم اس نبی کی اولاد ہیں جنہوں نے شان پر انگلی نہیں رکھی، اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام اہل سنت کے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ شیر خدا معلوم ہوتا. اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، آج تم کو میں بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو میں، علماء کرام گواہ رہیے، ایسا عاشق رسول سمجھتا ہوں اتنا بڑا کہ میں ایشیا کا اگر کسی کو اویس کرنی سمجھتا ہوں تو امام اہل سنت احمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں چھوٹے موٹے پیر، چھوٹے موٹے مولانا کے اگر ابا کوئی عالم بن جائیں، پیر بن جائیں، تو خود قصیدہ لکھتے ہیں، اور اگر لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی شاعر کو پکڑتے ہیں، ابا جان کے لیے کچھ لکھ ڈالو، زمین سے آسمان کر دیتے ہیں. لیکن میرا امام کے باپ علامہ نقی علی خان کچھ چھوٹے موٹے نہیں تھے، بحر العلوم تھے، علم کے بحر ذخار تھے. اعلیٰ حضرت کے باپ علم کے سمندر تھے. لیکن ایک قصیدہ مجھے بتاؤ، ایک منقبت کا شعر کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے باپ دادا کے لیے لکھا ہو. ایسا عاشق رسول لکھا تو نبی کی شان میں اور آل نبی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ایسے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے. سلسلہ رضویہ کے لوگ سنو، اگر اعلیٰ حضرت بقید حیات ہوتے اور آج حاضر ہوتے آتے، کیا تم کو سینے سے لگاتے کہ فقیر سید محمد قاسم کو لگاتے؟ تو اعلیٰ حضرت کو جتنی محبت ہم کو ہے کسی کو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے سادات کی عظمت رفعت سکھائی ہے.
عشق رسول کا تم کو جام پلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے اعلیٰ حضرت بھی ہیں، امام اہل سنت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت بے شک ظلمت کے دائے حیات کا اجالا ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت بھٹکی انسان نشان منزل ہے۔ اعلیٰ حضرت گم کردہ راہ کے لیے مشعل راہ۔ اعلیٰ حضرت نیکی کے نقیب کا نام ہے، بھلائی کے دائی کا نام ہے، ظلم کے دشمن کا نام ہے، عفت و حیا کے پیکر کا نام ہے، صلح و آشتی کی عظیم معلم کا نام اعلیٰ حضرت احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ کوثر کیا ہے اس کو سمجھو، عربی بھاشا کا یہ ایک لفظ ہے کوثر۔ عربی بھاشا بڑی انوشاست بھاشا ہے، اس بھاشا کا ویاکرن بھی ہے اور سنسکرت میں اچارن بھی ہے، انگلش میں بڑی ویل کلچرڈ لینگویج۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ عرب کی مشہور لغت، مولانا لوگ سنو، آج مولانا لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں اور پبلک کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر تم غور سے سنو گے تو کوثر کی میننگ سمجھ میں آئے گی، کوئی بات باؤنسر نہیں ہوگی۔ عرب کی مشہور لغت لغت قاموس میں ہے، کوثر اس میں مبالغہ ہے۔ کیا ہے؟ جس کے معنی کیا؟ الکثیر من کل شیء، جس میں کثرت کا معنی پایا جائے وہ کوثر۔ علم کی کثرت ہے تو کوثر علم کہیں گے، فضل و کمال کی کثرت ہے کوثر فضل و کمال کہیں گے، جود و نوال کی کثرت ہے کوثر جود و نوال کریں گے، علم کی کثرت ہے کوثر رحمت کہیں گے، رحمت کی کثرت ہے کوثر رحمت کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے کہا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب میرے نبی کو کس چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہے؟ علم کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ فضل کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ کمال کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ حسن کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ جمال کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ علم کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ رحمت کی کثرت کا مالک بنایا ہے؟ تو قرآن کہے گا اگر تیرے محبوب کو، میرے محبوب کو، مصطفیٰ جان رحمت کو اگر کسی خاص چیز، کسی مخصوص چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں یوں آتا انا اعطیناک العلم، اے محبوب ہم نے آپ کو علم کی کثرت کا مالک بنایا ہے۔ اگر محبوب کو صرف حسن و جمال کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں آتا حسن و جمال کی کثرت کا مالک بنایا۔ اگر صرف فضل و کمال کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں آتا انا اعطیناک الفضل و کمال، اے محبوب ہم نے فضل و کمال کی کثرت کا مالک بنایا۔ جب قرآن نے مطلق کہہ دیا تو نادانو تجھے مقید کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا سبحان اللہ۔ میں یہاں آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے نبی کو اللہ نے ہر چیز کی کثرت کا مالک بنایا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے اردو کی اردو کرنی پڑے اور ہندی کی ہندی کرنی پڑے اور کرناٹک کی زبان میں جانتا ہی نہیں، لہذا اس کا پوسٹ مارٹم میں کر ہی نہیں سکتا۔ ہلو ہلو جانتا ہوں اور ہلو چھلو بھی سمجھتا ہوں۔ کسی چیز کو نکالنے میں ہبلی والے کہتے کاڑو، نکالو بے کاڑو، اور عجیب زبان ہے ہبلی کی، کیا میاں خیر۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو، میرے حبیب کو، اللہ کے حبیب کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنا دیا، ہر چیز کی کثرت کا۔ اس کو میں ثابت کروں گا۔ صرف کوثر کا مالک نہیں بنا ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں عوام کی، الکوثر کا، کوثر پہ الف لام ہے، الف لام کو سمجھ لو گے بات میری سمجھ لو گے۔ اب میں اس طرح ثابت کروں، کوثر پہ جو الف لام ہے اس کی دو قسمیں، ایک الف لام اسمی، ایک الف لام حرفی، حرفی کی دو قسمیں، زائد اور غیر زائد، غیر زائد کی چار قسمیں۔ تو آپ کہیں گے بھئیہ ہم بھاگل کوٹ کے لوگ بڑے سادھارن لوگ ہیں، ہم انگلش گرامر تو سمجھتے ہیں لیکن عربی گرامر باؤنسر ہو جاتا ہے، لہذا ایسی بھاشا میں، ایسی زبان میں آپ سمجھائیے کہ بات ہمارے بھیجے میں بھی اترتے اترتے ہمارے دل میں بھی اتر جائے۔ چلیے ہم آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتے ہیں اور خود آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنا دیا۔
نماز پڑھتے ہیں نا آپ، نماز چاہے جمعہ ہو، چاہے 5 وقت کا نماز ہو، کس سورے سے آپ نماز کو اسٹارٹ کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کس سورے سے آپ نماز کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے سورہ فاتحہ سے ہم نماز کو آغاز کرتے ہیں، اس کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے نا؟ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیجئے آپ الحمدللہ کا۔ یہ ایسی صورت ہے جس کا ہر ترجمہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، چاہے وہ کنڑ بولتا ہو، چاہے وہ تامل بولتا ہو، چاہے وہ تیلگو بولتا ہو، چاہے وہ ملیالم بولتا ہو، چاہے وہ ہندی بولتا ہو، چاہے انگریزی بولتا ہو، الحمدللہ کا ترجمہ ذہن میں ہے۔ کیا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین؟ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے، یہی ترجمہ ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا، سارے عالم کا پالنہار ہے۔ یہی ترجمہ ہے الحمدو کا ترجمہ، تمام تعریف۔ تمام کو ذہن میں رکھو، الحمدللہ تمام تعریف۔ اب الحمدللہ میں الف لام کو مائنس کرو، الف لام کو ہٹاؤ، اب کیا صورت بنے گی؟ حمدللہ رب العالمین، حمدللہ رب العالمین، یہی بنے گی نا؟ اب ترجمہ کرو، مولانا سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو، مولانا مسرور سے پوچھو، کہیں گے حمد کے معنی تعریف للہ، اللہ کے لیے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ تعریف اللہ کے لیے۔ حمد کے معنی تعریف للہ، اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ حمد کے معنی تعریف، لیکن اسی حمد پر جب الف لام داخل ہو گیا، الحمدو ہو گیا، تو آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ تمام تعریف۔ الحمدو تمام تعریف، تو الف لام کے معنی تمام، الف لام کے معنی تمام۔ الکوثر، تمام کوثر کا مالک بنا دیا۔ اے محبوب، جو آپ کے پاس ہے وہ کثیر ہے، علم ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، فضل ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، کمالات ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، جود و نوال ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، رحمت ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، علم ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، حسن ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے۔ اے محبوب، آپ کا ہر وصف، اے محبوب، آپ کی ہر صفت جو ہے چمکتی ہوئی ہے، دمکتی ہوئی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ وَالْبَلَاغُ، السلام اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔